السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ آج جو ویڈیو ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر موسم کا اپنا پھل ہوتا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امرود ہے۔ آج میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کو امرود کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، اور اگر کسی کو نہیں پتہ تو ان کو پتہ چل جائے گا، اور جن کو پتہ ہے تو ان کو پھر یہ بات ریوائز ہو جائے گی کہ امرود کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، لیکن آج کل سال میں 1-2 دفعہ یہ امرود لگتے ہیں۔ ہر علاقے کے امرود کا ذائقہ بھی اور ہوتا ہے، شیپ بھی اور ہوتی ہے، اور زیادہ جو لذیذ امرود ہوتا ہے یہ ملتان سائڈ پہ اور یہ پنجاب سائڈ کے امرود بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ اور جو خوبصورت امرود ہے وہ کوہاٹ کے ہیں، جو اندر سے پنک ہوتے ہیں، اوپر سے چھلکا اس کا سبز ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہے، لیکن اگر کہیں نہ کہیں درخت اس کا لگا ہوا ہے تو اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے۔ وہ کوہاٹ والے امرود اس طرف سپلائی نہیں ہو رہے، تو یہ اللہ کا ایک قدرتی پھل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ذائقے سے بھرپور ہے۔ یہ کہ اس پھل سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں، امرود میں، وٹامن اے، بی اور سی کے ساتھ ساتھ فولاد، کیلشیم اور فاسفورس بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بہترین خوراک ہے۔ اور یہ جو بھی زیادہ سے زیادہ امرود استعمال کرتے ہیں ان کی سکن بہت فریش رہتی ہے، اور یہ چہرے پہ جھریاں بھی نہیں آنے دیتا، اور جلد بہت بہترین رہتی ہے، بالکل ایک دم فریش۔ یہ دماغ، دل اور معدے کو بھی طاقت دیتا ہے، اور جو اندر معدے میں گرمی ہو جاتی ہے تو یہ امرود اس گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ جگر کی گرمی کے لیے بہترین یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے منہ میں چھالے نکلتے ہوں تو وہ امرود کے تازہ پتے لے لیں اور اس کو چند منٹ چبا لیں، تو کچھ دنوں کے بعد منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر دانت میں بھی درد ہو تب بھی امرود کے پتے چبانے سے دانت کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جن بچوں کو موشن لگتے ہوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کو موشن لگتے ہوں اور وہ نہ ٹھیک ہوتے ہوں، تو ان بچوں کے لیے ایک بہت ہی امرود کا مجرب ٹوٹکا ہے کہ ایک امرود کے 4 حصے بنا لیں، اور اس میں سے ایک حصہ لے کے آدھے کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں۔ جب وہ آدھا کپ کا آدھا رہ جائے تو اس کو ٹھنڈا کر لیں، اور اس میں حسب معمول، حسب ضرورت، اس لیے کہ چھوٹا بچہ تو شکر نہیں اس کو کھلائی جا سکتی، چینی بھی نہیں دی جا سکتی، تو اس میں شہد ڈال دے۔ شہد میں ویسے بھی شفا ہے۔ اس کو کر کے نارمل ہونے پہ، تاکہ گرم نہ ہو، تو وہ اس بچے کو چمچ سے وقفے سے اس کو دے۔ انشاءاللہ پرانے سے پرانا جو مرض ہوگا اور موشن ہوں گے تو وہ ان امرود کے پانی سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر امرود کے پتوں کا اور جڑ کا، جو امرود کا درخت کی جڑ ہوتی ہے، اس کا جوشاندہ بنایا جائے تو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو جو اگر موشن لگے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل اور دماغ کی کمزوری کے لیے بے حساب فائدہ مند ہے۔ دل کی گھبراہٹ میں اور بے چینی میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کا اگر حلوہ تیار کیا جائے، اب آپ کہیں گے کہ امرود کا حلوہ کیسے تیار ہو؟ پکے ہوئے امرود لے لیں، اس کو پیس کر چینی ملا لیں تو یہ امرود کا حلوہ تیار ہو گیا۔ اور اس حلوے کو حسب ضرورت صبح شام استعمال کریں، یہ دل کو طاقت اور راحت بخشتا ہے۔
کھانسی کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ سردی کی وجہ سے کھانسی لگ جاتی ہو یا نزلہ ہو جاتا ہو تو گرم ریت میں چند امرود کو بھون لے، جس طرح چھلیاں، ریت والی چھلیاں ملتی ہے، اسی طرح گرم ریت میں کچھ امرود رکھ لے، بھون لے، اور اس میں پھر نمک ملا کے کھائیں تو کھانسی اور نزلہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جن کو شوگر کی وجہ سے بار بار چھوٹا پیشاب آتا ہو تو وہ امرود کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ لیں اور ان ٹکڑوں کو 3 گھنٹے تک ایک گلاس پانی میں ڈال کے بھگو دیں۔ 3 گھنٹے کے بعد اس پانی کو چھان کر شوگر کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور ان کو جو بار بار یورین آتا ہو وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہے، بھوک لگانے والی جو بیماری ہے وہ بہت عجیب سی، ایسے بندہ بہت بے چین رہتا ہے کہ دل کرتا ہے کھانے کو لیکن بھوک نہیں ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو اور وہ بھی نہ کھائے پیے تو کمزوری ہو جاتی ہے، وہ امرود کے کچے پتوں کے رس میں 15 گرام چینی ملا کر استعمال کریں۔ اس سے معدہ تندرست اور بھوک کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بزرگ کہتے ہیں کہ امرود کھانے اور اس کا رس استعمال سے بنگ اور دتورے کا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو قبض ہو آنتوں میں جب خشکی ہو جاتی ہے تو بڑا پیشاب آنتوں میں ہی خشک ہو جاتا ہے اور وہ پھر بندے کو بہت تکلیف دیتا ہے، تو اس کے لیے پکے ہوئے امرود، کھانا کھانے کے بعد چند پکے ہوئے امرود کھا لے تو اس سے جو ہے نا قبض کھل جاتی ہے اور بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو موشن لگتے ہیں تو وہ امرود کھا لیتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے بچے کو موشن لگے ہوئے تھے، اس نے امرود لیا اور بچے کو کھلایا اور میرے دیکھتے دیکھتے اس کے موشن رک گئے۔ تو اس کے علاوہ جسمانی کمزوری کے لیے امرود کا شربت بہت ہی مجرب ہے۔ اب امرود کے شربت بنانے کا جو طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ 1 پاؤ امرود لے لیں اور 3 پاؤ عرقی گلاب لے لیں اور آدھا کلو چینی لے لیں۔ امرود کے چھلکے اتار کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، ان میں آدھا حصہ عرقی گلاب شامل کر لیں، اور جو ہم نے 3 پاؤ عرقی گلاب لیا تھا تو اس کا آدھا عرقی گلاب چھوٹے چھوٹے امرود کے حصے میں ملا کر اس کو ہلکی آنچ پہ 3 گھنٹے تک مسلسل پکا کے چھان لیں، اور جو عرقی گلاب کا بقایا آدھا حصہ رہ گیا تھا وہ بھی چنے ہوئے عرقی گلاب میں شامل کریں، جو ہم نے چھان لیا تھا اس میں شامل کر لے، اور آدھا کلو چینی ڈال کر اسے دوبارہ ابال کر چاشنی بنا کر اتار لے۔ یہ شربت ٹھنڈا ہونے پر بوتلوں میں بھر لے۔ 25 گرام شربت 100 گرام پانی میں ملا کے صبح شام استعمال کرے تو ہر قسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آج کل ہم دوائیوں سے اپنی کمزوریاں دور کرتے ہیں، وٹامنس کے یہ گولیاں اچھی ہیں، ہم پوچھتے رہتے ہیں بھئی کوئی طاقت کی گولیاں بتا دے کون سی اچھی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھی سی طاقت کی گولیاں ہوں تو ہمیں لکھ دے۔ امرود سب سے بہترین طاقت کی گولیاں ہیں، اتنے آسانی سے اس کا شربت بنتا ہے، اس کا حلوہ اتنے آسانی سے بن جاتا ہے۔ اور جن کو بواسیر ہو اور ہر طرح کی وہ بھی دوائیوں سے ٹھیک نہ ہوتا ہو تو پکے ہوئے امرود میں سوراخ کر کے اجوائن کا سفوف 5 گرام بھر دے۔ ایک پکا ہوا امرود لے لے، اس میں سوراخ کرے، ذرا سا حصہ کاٹ کے اس میں سوراخ کرے، اس میں 5 گرام اجوائن کا پاؤڈر ڈال دے۔ امرود کا جو ٹکڑا نکال کے سوراخ بھرا ہوا وہ اسی ٹکڑے سے سوراخ کو دوبارہ بند کر دے، جو ٹکڑا امرود سے کاٹا تھا
اجوائن کا پاؤڈر اس میں ڈال کے پھر اسی ٹکڑے کو پھر امرود پہ لگا دیں اور اس کو مٹی لگا دیں. امرود کے اوپر مٹی گیلی کر کے نا تو اس کو اچھی طرح کور کر لیں اور اس کو پھر کوئلوں پہ بھون لیں اور اچھی طرح پک جانے پر اس امرود کو رات کو اوس میں رکھ لیں. صبح اس امرود سے مٹی کو صاف کر کے کھا لیں. چند بار یہ نسخہ استعمال کرنے سے بواسیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اتنی کارآمد چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل میں اتنا ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے. کوئی پھل بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا. ہر پھل جو جس موسم میں ہو اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہماری جسم کو ان پھلوں کی ضرورت ہے. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس مٹی سے جو بھی چیز اگتی ہے، چاہے اناج ہو تو چاہے پھل ہو، وہ ہماری جسم کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. ہم جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. ہمارے جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے، اس لیے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اس مٹی سے جو خوراک پیدا ہوتی ہے وہ ہماری اس مٹی کے جسم کے لیے ضروری ہے. اور ہماری جو روح ہے، جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. انسان جو دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو مٹی کی پیداوار اس کو لگتی ہے، اور روح اللہ کے امر سے آئی ہوئی ہے. اس کا تعلق عرشوں سے ہے، اس کی خوراک عرشوں سے آتی ہے. اور اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. جیسے قرآن کی تلاوت، نماز اور یہ درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا، یہ سب روح کی خوراک ہے. ہم جسم کو تو صحیح خوراک کھلا کے اس کو تو صحت مند رکھتے ہیں، لیکن روح کی خوراک میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں. حالانکہ قیامت کے دن جو روح صحت مند ہوگی اس بدن کو وہ اٹھائے گی. اس کو ہم دنیا میں خوراک دیں گے، ذکر کی خوراک دیں گے، تو یہ روح ہماری صحت مند ہوگی اور یہ جو مٹی کا یہ بت ہے جسم، روح اس کو اٹھا سکے گی. میرے پیارے ویورز، کچھ عبادتوں کے لیے وضو شرط ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ رات کو سونے کے لیے وضو کرتا ہے اور جب وہ سو جاتا ہے اور وہ نیند میں کوئی کروٹ بدل لے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ نیند اصغر ہے، چھوٹی نیند ہے، تو فرشتے آتے ہیں، جس طرف وہ کروٹ بدلتا ہے اس طرف وہ نور کی چادر بچھا دیتے ہیں فرشتے. اسی نور کی چادر میں وہ لیٹا رہتا ہے. پھر جب دوسری طرف کروٹ بدلتا ہے تو دوسری طرف فرشتے نور کی چادر بچھا دیتے ہیں. تو ساری رات فرشتے ان کے نیچے نور کی چادریں بچھاتے رہتے، اس لیے کہ وہ باوضو ہو گیا ہے اور وہ ہر سانس جو اس کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. وضو خود ایک عبادت ہے، اور نماز کے لیے بھی وضو شرط ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو شرط ہے، اور یہ ہر بیماری کا علاج بھی ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے فریاد کی، بیمار رہتا ہوں اور تنگ دست بھی ہوں، روزگار کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو. اس نے باوضو رہنا شروع کر دیا. ظاہر ہے جو بندہ وضو کرتا ہے اہتمام کے ساتھ تو وہ لازمی اللہ کے ہاں حاضری بھی لگائے گا، نمازوں پہ قائم ہو جائے گا. اور جب وہ نماز پہ قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانیاں دور کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہترین وضو وہ ہے جس میں پانی اور وقت کم استعمال ہو. کہ تھوڑے پانی میں کامل وضو کرو اور تھوڑے وقت میں کرو. ہم وضو کا پانی لوٹا بھر کے لے جاتے ہیں،
بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں، وضو بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر دنیا کی باتیں نہ بھی کرو تب بھی ہم بہت آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دیر میں ہمارا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل وضو وہ ہے، پسندیدہ وضو وہ ہے جو تھوڑے سے پانی سے ہو اور تھوڑے سے وقت میں ہو۔ یہاں سے ہمیں اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کی بچت کرنی چاہیے، ہر چیز کا ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے ایک حساب رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 1 لیٹر پانی سے غسل کیا ہوا ہے۔ ان کے پیالہ مد اور صاحب مد میں پانی پیتے تھے، 100 میں وہ غسل کیا کرتے تو اس میں کھانا بھی کھایا کرتے۔ ایک پیالہ ڈونگی کی شکل میں ایک پیالہ سا ہے، جس میں 1 لیٹر پانی آتا ہے، اسی سے غسل فرمایا کرتے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں پیارے ویورز کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ نئے سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو واچ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔